الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں عمران اتاری۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 10 محرم الحرام ہمیں ہر سال شہدائے کربلا اور بالخصوص نواسۂ رسول سید الشہداء امام علی مقام، امام تشنقام، امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو تاریخ اسلام میں حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ پیش آیا جسے لوگ واقعہ کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس واقعے میں شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم کے استقامت بر انداز نے تمام اہل حق کو باطل کے سامنے ڈٹ جانے اور ضرورت پڑنے پر دین اسلام کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے کا عظیم و شان سبق دیا ہے۔ اسی مناسبت سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت اور اس سے حاصل ہونے والے چند نکات سنتے ہیں۔ چنانچہ یوم عاشورہ جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام کو جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت خیموں کی حفاظت کے لیے جو خندق میں آگ جلائی گئی تھی، اس آگ کو دیکھ کر ایک بد زبان گستاخ کوفی جس کا نام مالک بن عروہ پلید تھا، اس طرح بکواس کرنے لگا، اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہاں پر آگ لگا لی۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کذبت یا عدو اللہ، یعنی اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، تجھے گمان ہے کہ میں آگ میں جاؤں گا۔ معاذ اللہ۔ اس گستاخ و بدبخت کے الفاظ سن کر حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی، لیکن صبر و تحمل کے پیکر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہماری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ فرما کر دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند فرمائے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب، عذاب نار سے قبل اس گستاخ کو دنیا ہی میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما دے۔ تو فوراً ہی دعا قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا اور گھوڑے نے اسے آگ میں ڈال دیا۔ وہ بد نصیب گستاخ بدبخت بد زبان پلید مالک بن عروہ جو ہے وہ زندہ آگ میں جل گیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سجدہ شکر کیا اور اللہ پاک کی حمد و ثنا کی اور عرض کی، اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی ہے۔ اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ واقعہ سے ایک تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان و شوکت اور بارگاہ الہی میں مقام و مرتبہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی آپ کی زبان سے الفاظ نکلے ہی تھے کہ فوراً اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی اور وہ گستاخ و بدبخت دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوا اور آگ کے عذاب میں مبتلا ہو کر موت کے گھاٹ اتر گیا۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی ہماری دل آزاری کرے، بدتمیزی کرے، بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بدسلوکی کرے، گالی دے، بے حیائی کی بات کہے، تو انتقامی کارروائی کرنے کی بجائے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور اس کی باتوں پر صبر کرنا چاہیے اور صبر کا ذہن بنانے کے لیے اس مقدس ہستیوں پر میدان کربلا میں پیش آنے والے مصیبتوں پر غور کرنا چاہیے۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر جان و مال، اولاد، بھوک، پیاس، خوف اور تانے بازی جیسی سب آزمائشیں آئیں،
آپ رضی اللہ عنہ کے نانا جان دو عالم کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہی آپ کے جانی دشمن بن گئے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے. آپ کے بھائیوں، بیٹوں، بانجوں اور بھتیجوں کو شہید کیا گیا. آپ کے رفقا کو تکلیفیں دی گئیں. آپ کے خاندان والوں کو ستایا گیا، مگر پھر بھی آپ ان تمام آزمائشوں میں سرخرو ہوئے. صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے. رضا الہی پر راضی رہتے ہوئے زبان سے حمد الہی بجا لاتے رہے اور ان بدبختوں کو برابر نیکی کی دعوت اور اسلام کی تعلیمات دیتے رہے. ایک لفظ بھی بے صبری کا ادا نہ کیا اور سجدے کی حالت میں اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیا. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان اللہ والوں کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے خوب نیکی کی دعوت عام کریں. مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے کوشاں رہے. راہ خدا میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کریں اور اس مبارک دن یعنی 10 محرم الحرام کو فضول ضائع نہ کریں اور غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ اس مبارک دن میں تلاوت قرآن پاک، ذکر و درود، صدقہ خیرات، نوافل کی کثرت اور نظر و نیاز کی صورت میں ان عظیم ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کریں اور ان کی بارگاہ میں خوب جو ہے ایصال ثواب کریں. یاد رکھیے، فی زمانہ اس بابرکت دن پر جو لوگ ٹھنڈے مشروبات کھچڑے پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی فاتح دلاتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، گھروں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ جائز و مستحب اور نیکیوں برا کام ہے. چنانچہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ محرم میں 10 دنوں تک یعنی خصوصاً 10ویں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یا دیگر شہداء کربلا کو ایصال ثواب کرتے ہیں. کوئی شربت پر فاتح دلاتا ہے، کوئی چاولوں کی کھیر بناتا ہے، کوئی مٹھائی پر، کوئی روٹی گوشت پر، جس پر چاہو فاتحہ دلاؤ، جائز ہے. ان کو جس طرح ایصال ثواب کرو اچھا عمل ہے. بہت سے پانی اور شربت کی سبیل لگاتے ہیں. سردیوں میں چائے پلائی جاتی ہے، کوئی کھچڑا پکواتا ہے. جو کار خیر کرو، ثواب پہنچاؤ. ہو سکتا ہے ان سب کو ناجائز کہنا یہ غلط عمل ہے، اور بعض جاہلوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ محرم میں سوائے شہداء کربلا کے علاوہ دوسروں کی فاتحہ نہ دلائی جائے. ان کا یہ خیال غلط ہے. جس طرح دوسرے دنوں میں سب کی فاتحہ ہو سکتی ہے، اسی طرح محرم الحرام میں بھی سب کی فاتحہ ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کا سچا جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.